کے پیش پاپا ہے. ماشاء اللہ. چلیے الحمدللہ. باجی ہم سنا رہے ہیں باجی. سنائیے سنائیے. ہر مشکل میں آپ کا ہاتھ میرے سر پر ہے. جی. آپ کی مسکراہٹ میں میری خوشی ہے. ماشاء اللہ. پاپا سورج کیسے ہوتے مطلب سورج گرم نہیں. سورج گرم ہوتا ہے اندھیرا. سورج گرم ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے. یعنی آپ کے ابو سورج کی طرح ہیں زندگی میں، اگر وہ نہ ہو تو پھر اندھیرا چھا جائے. ماشاء اللہ بہت خوب. جی باجی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. ہر کسی کی زندگی میں ان کے والد ایک سورج کی طرح ہوتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو پھر زندگی پوری اندھیری ہو جاتی ہے. اللہ میرے پاپا کو سلامت رکھے. ماشاء اللہ. آمین ثم آمین. اللہم آمین. اللہ تعالیٰ ہر کسی کے والد کو ہمیشہ سلامت رکھے. اپنے والد آپ کے والدین کا سایہ آپ پر ہمیشہ بنا رہے. الحمدللہ. آمین باجی. سبحان اللہ. اپنے آمینہ ہے آپ ہمارے ساتھ؟ جی باجی. السلام آمینہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آمینہ میں نے کہا تھا کہ کوئی ایک نبی کا قصہ آپ کو سنانا ہے سبھی کو. آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ اپنے الفاظ میں باجی سنائیے. باجی ہم یونس علیہ السلام کا یاد کریں باجی. چلے ٹھیک ہے سنائیے. یونس علیہ السلام کا قصہ سنائیے. باجی ہم یوسف علیہ السلام کا یاد کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب. ہاں آمینہ. آواز بریک ہو رہی ہے آمینہ آپ کی. باجی یوسف علیہ السلام کا بولنا. یوسف علیہ السلام کا بولنا. نہیں ویٹ کریے زبی. ویٹ کریے آپ. اسٹارٹ کرنا باجی. جی جی اسٹارٹ کریے میں. حضرت ایک شہر کے لوگ کے لیے بھیجا گیا تھا. اس شہر کے لوگ بھوتوں کی پوجا کرتے تھے اور دن سے بھٹک چکے تھے. یونس علیہ السلام نے ان لوگوں نہیں سنے تو آپ نے وہ شہر چھوڑ دیا. آپ ایک کشتی میں سوار ہو گئے جنہیں جو وہ کشتی میں تھا وہ بچ گئے. یونس علیہ السلام کا ایک بیٹا سمندر میں تو طوفان آ گیا. کشتی والوں نے
کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. جی ہم آپ بھی بولے تھے, آپ سنا ہاں یوسف ماشاء علیہ اللہ السلام کا ماشاء قصہ. اللہ ماشاء اللہ آمینہ جزاک اللہ خیر. جیسا کہ آمینہ نے یونس علیہ السلام کا قصہ سنایا کہ اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اللہ سے اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. حالانکہ مچھلی کے پیٹ میں تو کوئی بھی اگر مچھلی نکل جائے تو مر جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا. الحمدللہ. چلیے سعدیہ فاطمہ, آپ کسی اور نبی کا قصہ سنائیں. کون سے نبی کا سنانے والی ہیں آپ؟ رام کا قصہ سناتے ہیں. جی سنائیے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے. یعقوب علیہ السلام کے چھوٹی وائف کے بیٹے تھے. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے اور ان کے چھوٹے بھائی کو بھی, اس لیے ان کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے. یوسف علیہ السلام بہت ہی سندر تھے اور خوبصورت نیک انسان تھے. ان کی ماں کا نام راحل تھا. جب یوسف علیہ السلام 6 سال کے تھے تب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا. ایک رات یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس میں 11 ستارے چاند سورج ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے. جب انہوں نے یہ بات ان کے والد کو بتائی تو ان کے والد نے کہا ان کو آگاہ کیا کہ یہ بات ان کے بھائیوں کو نہ بتائے. جب ان کے بھائیوں کو یہ بات پتہ چلی تب ان کے بھائی ان سے اور حسد کرنے لگے. ایک دن یعقوب علیہ السلام کو ان کے بھائی کہنے لگے ہم ان کو یوسف علیہ السلام کو صحرا پر لے کر جائیں گے, اور ان سے ضد کر یوسف علیہ السلام کو صحرا پر لے کر گئے. یوسف علیہ السلام کو صحرا پر لے کر جانے کے بعد ان کو بہت مارا اور کنویں میں ڈال دیا. ایک روز وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا. تبھی جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تب ڈالنے سے پہلے وہ کنویں کا پانی کھارا تھا. ڈالنے کے بعد اس کا پانی میٹھا ہو گیا تو ایک قافلہ گزرا وہاں سے. وہ قافلے نے کہا یہاں کا پانی بہت ہی کھارا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ ایک بار چیک کرتے ہیں. تبھی جب انہوں نے بالٹی کنویں میں ڈالی یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور اس پر چڑھ گئے. جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے نکالا اور ان کو دیکھ کر کتنے اچھے ہیں بول کر کہا, خوبصورت ہے کہا, اور انہیں مصر میں ایک غلام کے طور پر بیچ دیا. ایک وزیر نے انہیں خریدا اور ان کی وائف کو گفٹ دیا. جب ان کی وائف نے وہ دیکھا گفٹ تو وہ بہت ہی خوش ہوئے اور کہا کہ کتنے خوبصورت ہے یہ. تو انہوں نے ان کا نام پوچھا. انہوں نے کہا یوسف. تب انہوں نے کہا یہ نام کچھ الگ لگ رہا ہے. تو ایک نوکر نے کہا کہ یہ نام کو میں سیم نام بول سکتا ہوں. تو انہوں نے ان کا نام یوسف علیہ السلام کا نام یوزارسیف رکھ دیا. جیسے جیسے یوسف علیہ السلام بڑے ہوتے گئے وہ اور خوبصورت ہوتے گئے. ایک دن اس جس کو انہوں نے گفٹ دیا تھا وزیر اعظم کی وائف نے انہیں جھوٹا الزام لگایا اور انہیں جھوٹے الزام کے طور پر جیل بھیج دیا. 7 سال جیل میں رہے. یوسف علیہ السلام 7 سال جیل میں رہے اور کچھ دنوں تک وہ خواب کی تعبیر کرنے لگے. مصر کے بادشاہ کو ایک خواب آیا جس میں 7 پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہے تھے. پتلی گایوں کو کھا رہے تھے. پتلی گائے موٹی گایوں کو کھا رہے تھے. صحیح ہے. اور سوکھے قبض گوشوں کو کھا رہے تھے. اس کا خواب کی تعبیر کوئی نہیں کر سکا. تو ایک آدمی آگے آیا اور انہوں نے
ایسے آدمی کو لاؤں گا جو ہر خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں. انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے چھوڑا کر ان کے پاس لائے، بادشاہ کے پاس لائے، اور یوسف علیہ السلام نے صحیح بادشاہ کو بادشاہ کی خواب کی تعبیر صحیح کر دی. اس کے بعد بادشاہ نے انہیں مصر، اس کی تعبیر یہ تھی کہ 7 سال قحط اور 7 سال فراوانی کے تھے. 7 سال فراوانی میں انہوں نے سارا اناج جمع کیا، اور 7 سال قید میں انہوں نے وہ سب استعمال کیا اور سب کو بانٹ دیا گیا. اس کے بعد بادشاہ نے انہیں ایک مصر کا وزیر بنا دیا. یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی وہاں سے اناج لینے آئے، اور یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، بٹ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بھائی کو بلاؤ، اس کے بعد میں اور اناج دے سکوں گا. اس کے بعد انہوں نے ان کے والد سے بہت ہی زیادہ ریکویسٹ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو لایا، اور یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو رکھ لیا. اس کے بعد وہ ساتھ اپنے والد کو لانے کے لیے کہا، اور سب مصر وہاں سے والد، ان کے والدہ اور بھائی آئے. اس کے بعد انہوں نے ان کے سامنے ان کے 11 بھائی اور والد اور والدہ ان کے سامنے سجدہ کرنے لگے. یہ تھی ان کے بچپن کے خواب کی تعبیر. یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، کیونکہ یوسف علیہ ان کو پتا تھا کہ اللہ پر یقین کیا، اور یوسف علیہ السلام کے واسطے صبر کیا. ماشاء اللہ سعدیہ، بہت خوب، بہت بہترین طریقے سے آپ نے سمجھایا. الحمد للہ سعدیہ، جزاک اللہ خیر. باجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولنا. ایک سیکنڈ ماں. تو یہ تھا یوسف علیہ السلام کا قصہ، جو بچپن میں ہی اپنے والد سے بچھڑ گئے تھے، اور ان کے بھائیوں نے حسد جلن میں انہیں بہت ستایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک غریب گھر سے نکال کر ایک ملک کا بادشاہ بنا دیے تھے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہوتے ہیں نا، پھر ان کو کسی کی پریشانی، ان کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا، انہیں کوئی نہیں ستا سکتا. تو اس لیے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اگر آپ کو ساتھ چاہیے، بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ ہر کسی کا ساتھ دیتے ہیں. آپ جب سے پیدا ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتے، لیکن بندے گناہ کر کے اللہ کو اپنے کو ناراض کر کے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا ہے، اللہ کی مدد ہونا ہے آپ کو، تو آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا ہوگا. ان کو ماں باپ جب تک آپ سے راضی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بھی مدد آپ کو ملتے رہے گی. ٹھیک ہے، یہ ہم کو سبق ملتا ہے یوسف علیہ السلام کے قصے سے، کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتے. جب کنویں میں تھے نا یوسف علیہ السلام، بالکل اندھیرا کنواں، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، کنویں میں ان کو ڈال دیا گیا تھا. وہ بالکل تنہا تھا، بچے تھے، بہت گھبراتے تھے، لیکن ویسے ٹائم پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر ان کو تسلی دی اور ان کو کنویں سے نکال لائے. چلے الحمدللہ، جزاک اللہ خیر سعدیہ، آمینہ. الحمدللہ. میں ابھی کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے ماں، میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو کچھ فارم جو ہم نے آپ لوگوں نے جو سبمٹ کیا ہے نا، اس کے کچھ جو غلطیاں کی ہیں وہ بتاتی چلوں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں. اور مجھے جو آپ سے ایک وعدہ لینا ہے، کلاس کے اینڈ میں ایک وعدہ آپ لوگوں سے لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سب سے پہلے جو فارم آپ لوگوں نے سبمٹ کیا ہے ان میں جو غلطیاں ہیں، یہ کہ جو ایک سوال میں نے کیا تھا کہ دنیا کو کیسے بنایا. تو سب سے پہلے دنیا مٹی سے بنی، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ نے کن کہا. اللہ تعالیٰ نے کن یعنی کہ ہو جا، تو وہ ہو گئی. تو اللہ کے کن سے ساری کائنات بنی ہے. اللہ نے کہا کن، کن کا مطلب ہے ہو جا، تو وہ دنیا بن گئی. ٹھیک ہے. اور ایک سوال میں نے پوچھا تھا کہ اللہ کہاں ہے، تو کچھ لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے، عرش پر اللہ تعالیٰ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں.
اللہ کا علم ہر جگہ ہے, اللہ کی بصیرت ہر جگہ ہے, اللہ ہر ایک کو سنتے ہیں. کالے پہاڑ پر کالی چونٹی بھی چلتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں, ہم کو جو دکھائی نہیں دیتی. ہر کیڑے پر, ہر چیز پر اللہ کی نظر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ رہتے ہیں عرش پر. صرف اللہ عرش پر ہے, ہر جگہ ہے ایسا نہیں کہیں گے, بلکہ اللہ ہر عرش پر ہے. اللہ کا ایک تخت ہے, وہ عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے, اور اللہ کا علم ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک سوال میں نے کہا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے, صرف مسلمانوں کو کروائیں گے یا جنتیوں کو؟ تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنا دیدار نہیں کروائیں گے. اللہ کیسے ہے وہ ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے جنتیوں کے. جن کو جنت ملے گی وہی اللہ کا دیدار کریں گے, ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نہیں دکھائی دیں گے. دوسرا, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر ہم آج یہاں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں نا, تو آسمانوں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں آپ سب کو یاد کریں گے. آج جو ہم اللہ کو یاد کرنے یہاں بیٹھے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر آسمانوں پر فرشتوں کی محفل پر کر رہے ہیں, کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر فلاں فلاں گھر میں فلاں فلاں بچہ, جیسے عبدالرافع ہے, غلام عثمان ہے, مرزا ذبی ہے, سعدیہ ہے, سمرہ ہے, یہ تمام کو اللہ تعالیٰ عرش پر فرشتوں کے سامنے یاد کر رہے ہیں. الحمدللہ. تو یہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا نتیجہ. اس کے بعد میں نے پوچھا تھا, جی ہم بھی کرتے ہیں. ماشاء اللہ, بہت خوب. باجی ہمارا تھوڑا سی سنتا نا باجی, کیا ماں؟ ہمارا تھوڑا ہے وہ سن لو نا باجی. اوکے ماں, یہ ہو جانے دیجیے, میں لاسٹ میں آپ کا سنوں گی. اوکے. اس کے بعد میں نے پوچھا تھا جی سب سے افضل رات کون سی ہے؟ تو شب معراج نہیں, شب قدر جو رمضان المبارک میں آتی ہے نا, شب قدر پورے راتوں میں وہ افضل رات ہے. اس کے بعد میں نے پوچھا صحابہ کسے کہتے ہیں؟ تو کسی نے لکھا کہ نبی کے گھر والوں کو صحابہ کہتے ہیں. نہیں, نبی کے گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں, اہل بیت کہتے ہیں. صحابہ کسے کہتے ہیں؟ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے اور ایمان پر ان کی موت بھی ہو گئی, ان کو صحابہ کہتے ہیں. اور نبی کے گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں. اور میں نے پوچھا تھا آدم علیہ السلام کی عمر کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تو دیے تھے, لیکن 1000 سال آپ زندہ نہیں رہے. آپ نے اپنے 1000 سال میں سے 40 ایئرس داؤد علیہ السلام کو دے دیے. داؤد علیہ السلام کو اپنے عمر میں سے 1000 میں سے 40 ایئرس آپ نے داؤد علیہ السلام کو دے دیے. تو اس طرح آدم علیہ السلام کی ایج 960 ایئرس آپ زندہ رہے, کیونکہ 40 ایئرس تھے آپ نے داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر کے 40 ایئرس دے دیے تھے. اس کے بعد آخری سوال, پہلی جو سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ ہے سورہ علق کی آیت. سورہ علق کی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. اور ایک سوال تھا کہ اللہ قتل کسے کر دینا چاہیے؟ جیسے کہ کوئی جھوٹ بولتا ہے تو قتل نہیں کیا جائے گا اس کو, کوئی چوری کرتا ہے تو اسے قتل نہیں کریں گے, لیکن جو اسلام میں آنے کے بعد, مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر بن جائے, یا شیعہ بن جائے, یا پھر اپنے عیسائی بن جائے, یہودی بن جائے, دوسرے مذہب میں جو چلا جاتا ہے نا, مسلمان ہوتا ہے پھر دوسرے مذہب والوں کو پسند کرتا ہے, دوسری قوم والوں کو پسند کرتا ہے, تو اس کو قتل کر دینے کا حکم ہے. ٹھیک ہے, جو اسلام سے پھر جاتا ہے, جو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے, تو اسے قتل کرنے کا حکم ہے. چلیے الحمدللہ. ایک وعدہ پہلے آپ لوگ مجھے اپنا ایک وعدہ دے دیجئے. ہمارا کون سا غلط تھا؟ میں اب ابھی پورا ڈیٹیل میں ہر ایک کے نہیں بتا سکتی ماں, جو جتنے مسٹیکس آئے ہیں میں وہ اس کو کلیریفائی میں نے کیا ہے. باقی الحمدللہ باقی سب نے بہت سارے کریکٹ آنسرز دیے ہیں, جو غلط دیے ہیں ان کے میں نے ابھی کلیریفائی کیے ہیں. ایک ایک کا میں ابھی نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ فائنل ایگزامس کے قریب ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کس کے کیا کتنے غلطیاں ہیں مسٹیک سے. تو سب سے پہلے کلاس ختم ہونے سے پہلے, جیسا کہ پچھلی کلاس میں آپ لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, ان کو کبھی جھڑکی نہیں دیں گے, ادب احترام کے ساتھ رہیں گے. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ آپ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں, جو آپ کے کرامن کاتبین ہیں نا, وہ سب لکھ رہے ہیں آپ کے وعدے کو. دنیا والے بھی دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں. اور ایک دوسرا وعدہ, یہ کون سا اپنا ہندو تہوار ایک چل رہا ہے نا, کون سا کسے کہتے ہیں, دیپاولی کا تہوار چل رہا ہے. تو میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں اس تہوار میں.
تو یہ تہوار یہ فیسٹیول ہمارا نہیں ہے. اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ پٹاخے پھوڑے یا ہندوؤں کے ساتھ ہندو جیسا کرتے ہیں کافر لوگ جیسا کرتے ہیں آپ بھی ان کے تہوار میں شریک ہو. یہ گناہ ہے. اس زمانہ اللہ اپن کو دوزخ میں ڈالتے. ہاں اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالیں گے. اگر آپ نے ان قوموں کی طرح آپ نے بھی خوشی منائی, وہ لوگ خوشی منا رہے ہیں, تو کیا آپ نعوذ باللہ ہندو ہیں کیا؟ ہم بھی خوشی منائیں گے پٹاخے پھوڑ کر؟ نہیں منائیں گے. تو اگر کوئی لا کر آپ کو دیتے بھی ہیں تو آپ یہ پورا دیپاولی کے مہینے میں کیا پٹاخے پھوڑنا نہیں ہے اپنے پاس, شور شرابہ پسند نہیں کیا گیا, تو کوئی بھی بچے پٹاخے نہیں پھوڑیں گے. پھوڑیں گے کیا آپ لوگ پٹاخے یہ دیپاولی میں؟ نہیں پھوڑتے باجی انشاءاللہ. نہیں پھوڑیں گے باجی. ہاں ہے بھی تو لے جا کر کچرے میں پھینک دیجئے, کیونکہ یہ گناہ ہے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتے, اللہ ناراض ہو جاتے ہیں, اور پھر مرنے کے بعد پھر ہم کو بھی گناہ ملے گا, عذاب ہوگا. ٹھیک ہے, ان قوم کی طرح ہم بھی ایسا نہیں کہیں گے, ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو وعدہ کریے آپ سب بھی کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے اس پر پوری طرح سے عمل کریں گے. ٹھیک ہے, تو اب یہ اس میں کوئی پٹاخے نہیں پھوڑیں گے اور اپنے والدین کی پوری طرح سے خدمت میں لگے رہیں گے. ٹھیک ہے, وعدہ ہے؟ جی انشاءاللہ. جی وعدہ کر رہے باجی. ماشاء ہاں اللہ, جی. ماشاء اللہ, الحمدللہ. چلیے زبی آپ اپنا تھوڑا سنا دیجئے, اس کے بعد. جی ماں. ہاں زبی سنائیے زبی. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں بچھڑ گئے تھے. 32 ایئرس کے بعد دونوں ملے, گلے مل کر اتنا روئے پھر بےہوش ہوئے, پھر اتنا روئے پھر بےہوش ہوئے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, اے اللہ اتنی محبت تو میں کس سے کرتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا, اے جبریل میں محمد انبیاء امتیہ 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہی پیارا میسج دیا ہے زبی نے اس قصے میں کہ یوسف علیہ السلام جب اپنے والد سے بچھڑ گئے تھے تو ملاقات کے وقت بہت روئے تھے دونوں مل کر, اتنا روئے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے, اتنی محبت تھی. تو اللہ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ میں امت محمدیہ یعنی ہم سب سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. الحمدللہ, بہت ہی پیارا میسج دیا ہے زبی, جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ آپ سبھی کے دین اور دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. آپ سبھی پر اپنے والدین کا سایہ ہمیشہ بنا رہے, آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں, خوش و خرم رہے. دنیا کی اور آخرت دونوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں نچھاور فرما دے. آمین. چلیے ابھی آپ کے بھی باجی. آمین. جزاک اللہ خیر ماں, جزاک اللہ خیر. الحمدللہ آپ لوگوں کی محبت کا, آپ لوگوں کی دعاؤں کا. الحمدللہ. بس اپنا وعدہ ہمیشہ یاد رکھیں, اور جو لوگ آج ویڈیو آن نہیں کیے ہیں وہ لوگ پلیز اگلے کلاس میں ویڈیو آن رکھیں گے. بہت سارے بچے آج نے ویڈیو آف کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے, اور پچھلی کلاس اگلی کلاس کے لیے آنے والی کلاس کے لیے میں آپ لوگوں کو یہ ورک یہ ہفتے میں کچھ ورک دوں گی. وہ ورک یاد سے کیجئے. صرف 15 یا جو بچے فارم فل کیے ہیں وہ 20 بچے, لاسٹ ٹائم 30 بچوں نے فل کیا تھا, اس بار صرف 20 بچوں نے فل کیا ہے. تو جو میں نے دین علم کا جو فارم بھیجتی ہوں وہ یاد سے فل کریں, کیونکہ وہ سارے سوالات آپ کو فائنل ایگزام میں پوچھوں گی. ٹھیک ہے, چلیے جب تک اگلی کلاس تک کے لیے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم آپ کا بھیجیے میم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.